انسان کو انسانیت سکھائی جائے، انسان کو وہ اصول بتائے جائیں جو اصول خالق کائنات کو اچھے لگتے ہیں، انسان کو وہ اصول اپنانے چاہیے جو خالق کائنات کو اچھے لگتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور مذہب کا تصور دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اچھائی اور برائی کی دونوں خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان میں رکھ دی۔ اب یہ انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، بہرحال وہ اچھائی اور برائی کی پہچان رکھتا ہے۔ اور پھر یہ جو اچھائی اور برائی والی کیفیات ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، ان پر جب انسان عمل کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے تو یہ عادت کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں اس کی عادتیں بڑی خراب ہیں، اس کی عادتیں بڑی اچھی ہیں۔ تو عادت عربی زبان میں عادت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خلق، اور اسی کی جمع ہے اخلاق۔ تو آج ہم بات کریں گے اخلاق کے بارے میں احادیث کی روشنی میں۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں ہوں نثار احمد لاشاری اور آپ کے سامنے قرآن اور احادیث کی کوٹنگ سے لے کر آتا ہوں، کچھ اقتباسات لے کر اس کی وضاحت کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھال سکیں، اپنی زندگی کو سنواریں اور اس دینی پیغام کو، اس نیک کام کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں، تاکہ ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہو اور ہماری آخرت میں بھی کامیابی ہو، آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے ایک ذخیرہ میسر ہو۔ تو میں بات کر رہا تھا انسانی عادات کی، اچھی اور بری عادات کی، اسی کو اچھا اور برا اخلاق کہتے ہیں۔ تو فطری طور پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی اور بری چیزوں کی پہچان دی ہوئی ہے۔ اب انسان جب معاشرے میں رہتا ہے، معاشرے میں جب اس کے تعلقات ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو یہ تعلقات ہوتے ہیں دو قسم کے۔ ایک تعلق ایسا ہوگا جو تعلق بندوں کے ساتھ ہوگا، دوسرا تعلق ہوگا اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ، مالک کے ساتھ۔ تو پہلا تعلق جو انسان کا بندوں کے ساتھ ہے، اس میں اس کے گھر کے افراد، میاں بیوی، بہن بھائی، بچے، اس کے بعد عزیز قریب رشتہ دار، پھر تھوڑا سا ہٹ کر پڑوس والے، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو اس کے شہر میں رہتے ہیں، اس کے گاؤں میں رہتے ہیں، یہ تمام لوگ انسان ہوں گے، انسانوں کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اور پھر اس معاشرے میں کچھ جانور ہوں گے، ان جانوروں کے ساتھ بھی انسان کا تعلق ہوگا۔ تو یہ تعلق اگر انسان بہتر طور پر نبھاتا ہے، اچھا رویہ رکھتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کی عادتیں بڑی اچھی ہیں، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اور اگر یہ رویہ انسان نبھا نہیں پاتا، نبھانے میں ناکام ہوتا ہے، صحیح طرح سے جیسا رویہ اس کو رکھنا چاہیے، ایک نارمل انسان کو رکھنا چاہیے، ویسا اگر نہیں رکھتا، تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس کی عادتیں بڑی خراب ہیں، اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ دوسری چیز جو اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، میں نے بتایا پہلا تعلق ہوگا بندوں کے ساتھ، دوسرا تعلق ہوگا اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ بھی اگر کسی شخص کا تعلق ٹھیک ہے تو وہ بھی اچھے اخلاق میں آئے گا، وہ عبادت ریاضت وغیرہ میں آئے گا، کیونکہ تمام قسم کی اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں، یہ عبادات ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ ہمیں معاشرتی زندگی کیسی گزارنی ہے۔ نماز دیکھ لیں، روزہ دیکھ لیں، حج دیکھ لیں، زکوٰۃ دیکھ لیں، تمام عبادات پر جب غور کریں گے تو ان تمام عبادات سے ہمیں یہ تھیم ملتا ہے، یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے۔ روزے میں دیکھیں ہمدردی ہوگی، خیرخواہی ہوگی، دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس ہوگا، نماز میں دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے، امیر بھی ہوگا، غریب بھی ہوگا، ایک ہی صف میں ہوں گے، ایک ہی امام کے پیچھے ہوں گے، ایک ہی طرح کے سجدے کریں گے، ایک ہی طرح کا رکوع کریں گے، ایک ہی طرح کا قیام کریں گے۔ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو سب سجدے میں جائیں گے، امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہوگا، اٹھیں گے، سلام پھیریں گے، تمام عبادات اس طرح سے۔ اگر روزے کو دیکھتے ہیں، نماز کو دیکھتے ہیں، تو اس طرح سے زکوٰۃ کو بھی دیکھیں،
زکوٰۃ کا پورا نظام ہی اس لیے ہے کہ دولت مندوں کے پاس نہ رہے، بلکہ وہ دولت غریبوں میں تقسیم ہو، دوسرے کے دکھ درد کا، دوسرے کی تکلیف کا، دوسرے کی اذیت کا، دوسرے انسان کا احساس پیدا ہو۔ اس کی ضرورت اگر ایک انسان سے، اگر مجھ سے پوری ہو سکتی ہے تو مجھے پوری کرنی چاہیے۔ حج میں دیکھیں بہت سارے لوگ، ایسے لوگ جن کا مختلف ملکوں سے تعلق ہوتا ہے، مختلف زبانوں سے تعلق ہوتا ہے، لیکن دکھ درد میں، ہمدردی میں، خیر خواہی میں کہیں پر کسی کو ذرا سی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو بھاگ کر دوسرا شخص اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ زبان نہیں جانتے، اس کے رہن سہن کے طور طریقے، اس کے معاشرت سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ہمدردی ہوتی ہے، ایک خیر خواہی ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا چاہیے۔ یہ تمام اسلامی عبادات یہی کچھ سکھاتی ہیں۔ تو دو قسم کے تعلقات ہوئے، ایک تعلق وہ ہو گیا جو انسان بندوں کے ساتھ استوار کرتا ہے، دوسرا تعلق وہ ہو گیا جو انسان کا اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ان تعلقات کو بہتر طور پر سر انجام دینا اچھے اخلاق کہلاتا ہے، اور ان تعلقات کو نبھانے میں اگر کوئی شخص ناکام ہوتا ہے تو اس کو برے اخلاق کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنکم خلقاً، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں اچھے اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، اچھے اخلاق کو رواج دوں، لوگوں میں اچھے اخلاق پیدا کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا، انسان کو انسانیت سکھائی جائے، انسان کو وہ اصول بتائے جائیں جو اصول خالق کائنات کو اچھے لگتے ہیں، انسان کو وہ اصول اپنانے چاہیے جو خالق کائنات کو اچھے لگتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور مذہب کا تصور دیا۔ تو بنیادی طور پر انسان کا رویہ، انسان کی عادت اخلاق کہلاتی ہے۔ اخلاق کا تعلق انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، دین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کو جو شخص بہتر نبھاتا ہے وہ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اور اس تعلق کو جو شخص نبھانے میں ناکام ہوتا ہے وہ برے اخلاق والا کہلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس مفہوم کو مکمل طرح سے، اچھی طرح سے واضح کرتی ہیں کہ اچھے اخلاق والا شخص کس کو کہیں گے اور برے اخلاق والا شخص کس کو کہا جائے گا۔